قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس وكما قال صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم معزز بھائیوں دوستوں آتے نبی علیہ السلام کی ہر بات نورانی ہوتی ہے، زندگی بنانے والی ہوتی ہے، دنیا آخرت کی بھلائیوں والی ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی باتوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی غرض ہو سکتا ہے، کوئی یقین نہیں ہے کہ میری بات 100% اخلاص والی۔ ہماری باتوں میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میری اپنی کوئی ذاتی غرض ہے، میرا اپنا کوئی مقصد ہے، میری ریاکاری میں دکھلاوا ہے، لیکن صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% نہیں 500% اخلاص والی، للہیت والی، امت کی فکر والی، امت کے غم والی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں میں میرے اور آپ کے لیے رہنمائی، ہدایت ہے۔ آپ کتنے شفیق ہیں؟ میں ایک بات مجلس میں ایک بات کہی، اس بات سے اندازہ لگائیں، مشکات شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس کے 3 بچے نابالغ انتقال کر جائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حجاب النار بنیں، یعنی جہنم میں اپنے والدین کو نہیں جانے دیں۔ شرط یہ ہے کہ والدین مومن، والدین بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن، ہر جمعہ، جو آدمی جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پر جائے گا، غفر له، اللہ تعالیٰ ان اولاد کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے، مسائل ہم جانتے ہی نہیں۔ ہمیں دنیا کی جو حفظ، لالچ، کمانا، پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف ہماری توجہ ہے۔ فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اپنے والدین کی یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر چکا ہے اور اس کی قبر پر جائے گا، غفر له، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک بات، صرف اتنے پر اکتفا نہیں فرمایا اللہ کے نبی، آگے فرمایا کہ اس قبر پر جانے والی اولاد کا نام اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ سال گزر جاتا ہے، شاید ہم کو توفیق ہو اپنے والدین کی قبر پر جانے کی، سال گزر جاتا ہے۔ میں نے ابھی سبق میں ایک بات کہی کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایصال ثواب تو گھر سے بھی ہو سکتا ہے، کیا بیٹھے بیٹھے الحمد شریف پڑھے ایصال ثواب ہو جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان جانے کے لیے ایصال ثواب نہیں کہا، قبرستان اس لیے جانا ہے کہ فإنہا تذکرۃ الآخرہ، وہ آخرت کو یاد دلانے والا۔ انسان جب قبرستان جاتا ہے تو اس کے سامنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کل کو چلتے تھے، دوڑتے تھے، کماتے تھے، وہ آج وہاں سوئے ہوئے، تو اس سے مجھ کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہوگی کہ مجھے بھی یہاں آ کر سونا ہے، میری بھی منزل یہی ہے۔ تو قبرستان ایصال ثواب آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے بھی کرو، کہیں سے بھی کرو۔ اور جہاں قرآن کریم کا ایصال ثواب ہم کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی قبر کے اوپر سے آپ کا گزر ہو
تو 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب 11 فرمایا کہ جتنے میت اس قبرستان میں ہیں اللہ اس کے برابر آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے. ان کو تو فائدہ ہوتا ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے. تو بہرحال مجھے صرف اس وقت یہ سلسلے میں مجھے تو کچھ اور عرض کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں 100% سے آپ حضرت عائشہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو 3 اولاد جس کی نابالغی کی حالت میں انتقال کر دے اور ماں باپ مسلمان تو وہ اولاد حجاب النار بنے گی، یعنی اپنے ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے گی، بلکہ روایت میں ہے کہ اللہ سے جھگڑا کر کے جنت میں لے جائے گی اور اللہ ان کی بات مانے گا، اس لیے کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ معصوم ہے. تو حضرت عائشہ کی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے مر گئے ہو تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بچے بھی حجاب النار بنے گی. تو حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ اگر ایک بچے کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وواحداً ایک بچہ بھی حجاب www.attableek.com. اور تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. انہوں نے سارے سوالات کر کے شریعت کو آسان کر دیا. اگر حضرت عائشہ کے یہ سوالات نہ ہوتے تو یہ مسائل کیسے حل کراتے. ٹھیک ہے، یہاں تک کی بات حضرت عائشہ کے سوال پر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. اگلی بات جو ہے وہ مجھے بتانا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا موفقہ کا معنی توفیق دیا ہوا، یعنی عائشہ اللہ نے تجھ کو توفیق دی اس لیے تو نے مجھ کو یہ سوالات کیے. یا موفقہ ایک توفیق دی ہوئی. آگے سنا اب خود اللہ کے نبی بیان فرمایا جس کی کوئی اولاد نہیں مری اس کا کیا مسئلہ. حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نابالغی میں نہیں مری اس کا کیا مسئلہ. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جس کی کوئی اولاد نہیں مری انی فرط لکم میں ہوں اس کے لیے جنت میں لے جانے والا. قربان جائے گا رسول اللہ اللہ آپ کی قبروں پر لاکھوں سلام. آپ نے امت کی اتنی فکر فرمایا جس کی اولاد نہیں مری ہے اس کے لیے میں ہوں، اس لیے کہ میری موت بھی امت کے لیے غم کا سبب ہے. اسی لیے حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر مصیبت آئے یا تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو تم میری موت کو یاد کر لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری موت سے بڑھ کر امت کے لیے کوئی غم نہیں. یہ بہت بڑا غم ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یہ فرما دے کہ میں اس کے لیے ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت. اللہ کرے یہ امت اپنے نبی پر رات دن درود شریف پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اتنے احسانات ہیں. انہوں نے پوری زندگی اس امت کو بنانے کے لیے باتیں ارشاد فرمائی. عمل علم حق. اسی میں میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے کتاب الرقاق بخاری شریف کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو 2 نعمتیں دی ہیں. 2 نعمتان 2 نعمت. مغبون یہ بندہ اس پہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. بھائی دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟
ریسیپشن دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اچھا دھوکہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو تعریف بھی سمجھو. دھوکے کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے ہو جانے کے بعد جو پچھتاوا ہوتا ہے اس کو دھوکہ کہا جاتا ہے. ایک چیز $25 کی تھی, میں کسی دکان پر چلا گیا اور مجھے $50 کی دے دی. میں لے کر آ گیا, مجھے کوئی کہہ رہا ہے یار یہ تو $20 کی تھی اور $50 میں, اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے. تو کسی کام کے ہو جانے کے بعد جو پچھتاوا ہوتا ہے اس کو دھوکہ کہا جاتا ہے. نعمتان اس کو غبن کہا جاتا ہے, دھوکہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہے جس کے بعد میں بندہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کو پچھتاوا ہوگا. لکل انسان حسرت, ہر انسان کو پچھتاوا. اب آپ لوگوں کو سوال ہوگا کہ چلو گنہگاروں کو پچھتاوا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہاں سے گناہ کر کے گیا, اس زندگی کو خراب کر کے گیا ہے, اس لیے اس کو پچھتاوا ہوگا. نیکوں کو کیوں پچھتاوا ہوگا؟ یہ تو نماز پڑھ کے گئے, تہجد پڑھ کر گئے, دین کے کام کر کے گئے, نوالم کتنا چیریٹی کر کے گئے, کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے گئے, اتنے سارے نیک اعمال کر کے گئے. جو سوال ہمارے ذہن میں ہے وہی سوال صحابہ کے ذہن میں بھی آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کو پچھتاوا ہوگا قیامت کے دن, تو گنہگاروں کو پچھتاوا ہو. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر گناہ کر کے گئے, اپنی لائف کو بیکار کر کے گئے, اپنی زندگی کو خراب کر کے گئے. نیکوں کو کیوں ہوگا؟ فرمایا اولیاء اللہ کو بھی پچھتاوا ہوگا, ولیوں کو بھی پچھتاوا ہوگا. کس بات کا پچھتاوا قیامت کے دن؟ اس بات کا ہوگا کہ جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور وہاں جب عنایتیں ہوگی اللہ کی طرف سے, اور یہ بندہ دیکھے گا کہ اللہ یہاں تو کتنا دیا جا رہا ہے, نیت تھی ہے اس پر بھی دیا جا رہا ہے. دنیا میں کوئی نیت کی تھی کہ میرے پاس مال آئے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا, نیت تھی, دیا نہیں, اس پر بھی دیا جا رہا ہے. کسی کو اچھے مشورے پر بھی دیا جا رہا ہے, کسی کو مسکرا کر ملے اس پر بھی دیا جا رہا ہے. کوئی غم میں تھا اس کو تسلی کے 2 کلمات کہہ دیے اللہ کے نبی کہتے اس پر بھی دیا جا رہا ہے. کوئی مصیبت میں تھا اس کو تسلی دے دی, اس پر بھی اللہ کی طرف سے انعامات ہو. تو نمازوں پر, عبادت پر, روزوں پر, زکات پر, حج پر, یہ تو سب ہے ہی اپنی جگہ. لیکن وہاں تو حال یہ ہے کہ جب دیکھیں گے کہ نیتوں پر بھی مل رہا ہے, مسکرا کر ملنے پر بھی مل رہا ہے, معانقہ کرنے پر بھی مل رہا ہے, مسافہ کرنے پر بھی مل رہا ہے, ذرا اچھے انداز سے پیش آنے پر بھی مل رہا ہے, کسی کو اچھا مشورہ دینے پر بھی مل رہا ہے, کسی کو خیر خواہی کرنے پر بھی مل رہا ہے. کچھ نہیں کیا, صرف خیر خواہی. اچھی سوچ پر بھی مل رہا ہے. جب یہ اتنے سارے ثواب کو دیکھے گا تو اولیاء اللہ اور یہ نیک لوگ بھی پچھتائیں گے کہ اللہ دنیا میں یہ بھی کر کے آتا تو اچھا ہوتا, تاکہ اس وقت جنت میں جو مقام ہے اس سے اونچے مقام پر میں ہوتا. تو قیامت کے دن پچھتاوا ہر ایک کو ہونے والا ہے. گنہگار کو اپنی جگہ گناہ والی زندگی ہوتی ہے, لیکن نیکوں کو بھی ہوگا. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ دھوکہ. نعمتان مغبون فیہما, 2 نعمتیں اس دنیا میں اللہ نے ایسی دی ہے جس کے بعد میں بندہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. بہت سارے کثیروں میں. وہ 2 نعمتیں کون سی؟ الصحت, تندرستی جو اللہ تعالیٰ نے ہم دے رکھی, والفراغ, فرصت. صحت, فرصت, یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بعد میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے. دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو یہ صحت ختم ہوگی تو ہمیں پچھتاوا ہوگا. ہمارے شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ
بڑھاپے میں بھی چیر میں ہم کو یہ کہا کرتے تھے کہ چلتے پھرتے ہو سنت کے مطابق نماز پڑھ لو، کل کو بڑھاپا آئے گا ساری سنتیں چھوٹ جائے گی، بیٹھ کر پڑھنا پڑے گا۔ ابھی چل رہے ہو تو ساری سنتوں کے ساتھ نماز پڑھو، تاکہ بڑھاپے میں سنتوں کی کمی ہو جائے تو اللہ اس کے اوپر بھی ہماری جوانی والی عبادتوں کی بنیاد پر ثواب عطا فرمائے۔ تو صحت کے بعد میں ہم دھوکے میں سمجھتے ہیں آج بہت اچھے ماشاءاللہ، کل بھی رہیں گے، پرسوں بھی رہیں گے، 2 دن کے بعد عبادت شروع کریں گے، 4 دن کے بعد کریں گے، ہفتے کے بعد کریں گے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ شام کو سوتے ہیں اور رات میں بریڈ ایمریج ہو جا رہا ہے۔ شام میں سوتے ہیں اور صبح اٹھتا بدن شل اور لکوا ہو چکا ہے۔ صبح کو نکلا ہے بیوی کو مل کر، بچوں کو مل کر، اور شام کو ایکسیڈنٹ میں خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں پڑا۔ صحت کو غنیمت جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں چلنے کا محتاج، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، نوالوں کیسے کیسے بیماریوں کے اندر جب گھیر جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، فالغ ہو جاتا ہے، نقوہ ہو جاتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحت کو غنیمت سمجھو۔ اور دوسری نعمت فرصت، فراغ۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرصت دے رکھی ہے اس کو غنیمت سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ آج بھی فرصت ہے تو کل بھی ایسے ہی رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، لیکن کل آتی ہے اور وہ کام نہیں کر رہا، اور وہ کام ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ سوچتا ہے میں کل توبہ کروں گا، توبہ نہیں کر پائے، میں میری نمازوں کی قضا کر لوں گا، نہیں کر پائے، میں فلاں نیک کام کر لوں گا، نہیں کر پائے۔ تو فرصت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے بعد میں دھوکے میں نہ ہو۔ اس لیے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ دنیا آخرت بنانے کے لیے دی گئی، دنیا بنانے کے لیے نہیں دی گئی، دنیا آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں جو بو گے وہ تمہیں ملے گا آخرت کے اندر۔ تو دنیا آخرت بنانے کے لیے دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ فرمایا دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے نا، کل ہم 5 سال کے تھے، پھر 10 سال کے ہوئے، پھر 20 سال کے ہوئے، پھر 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے، دنیا جا رہی ہے۔ والآخرۃ مقبلۃ، آخرت سامنے آ گئی، قبر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ دنیا کی بھی اولاد ہے، کچھ آخرت کی بھی اولاد ہے، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کو محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت کو محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں تم کس کے بیٹے بنو گے، دنیا کے یا آخرت کے؟ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بیٹے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے بیٹے نہ بنو، جو آ رہی ہے اس کے بیٹے بنو، جو جا رہی ہے اس کے بیٹے کیوں بنے ہوئے ہیں، وہ تو فنا ہو گئے، وہ تو ختم ہو گئے۔ اس لیے آخرت بنانے کے لیے اللہ نے عقل دیا، یہ عقل چیزیں بازی کے لیے نہیں دی، فراڈ کرنے کے لیے نہیں، دھوکہ بازی کے لیے عقل نہیں دی، چالاکیوں کے لیے عقل نہیں دی جو آج کل میدان گرم ہے چالاکیوں کے، اور بڑا فراڈ وہ بڑا عقل۔ دنیا والوں کے نزدیک جتنا بڑا فراڈ کرو اتنا بڑا عقل، جتنا بڑا دھوکہ دو اتنا بڑا عقل۔ عقل اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں، چالاکیاں کریں،
دھوکہ بازی کرے، اس لیے عقل نہیں۔ بخاری شریف کے اندر سبق میں گزرا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عجیب و غریب ارشاد فرمایا، سخاوت کرو اور صدقہ کرو علی ظہر غنا، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے کے بعد۔ اور پھر امام بخاری نے نقل فرمایا، سر پر قرض ہے، قرض پہلے ادا کرو، صدقہ نہ کرو۔ اور پھر آگے فرمایا، اگر کوئی قرض کے ہوتے ہوئے صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ واپس کر دیا جائے، اس لیے کہ جو فرض ہے، جو واجب ہے، اس کو ادا کرو۔ اپنی اولاد اور بیوی کی کفالت فرض ہے، اس کو پہلے کرو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا میں فروغ، دھوکے بازی، چالاکیاں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ نبی کی زبان پر سنو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے کہ میں کون ہوں، ناپاک قطرے سے وجود میں آنے والا، فنا ہونے والا، ختم ہونے والا، ایک درد سر پر بے چین ہو جانے والا، بخار پر تڑپنے والا، دو چار لقمے بند ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے تو پریشان ہونے والا، یہ تو میری حقیقت ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور لامحدود زندگی کی تیاری ہے، ما بعد الموت کی تیاری ہے، یہ عقل ہے۔ القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ تو میرے بھائی، دنیا میں ہم دو نعمتوں کے بعد دھوکے میں ہیں، اس کی قدر کریں۔ الصحت، الفرصت، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا کسی قبرستان سے یا کسی بزرگ کا گزر ہوا تو یوں کہا، کتنے آرام سے سوئے ہیں یہ لوگ، بڑا اطمینان ہے ان کو۔ تو قبر سے بزبان حال جواب آیا، آرام سے ہم نہیں سوئے، ہم تو جاگ چکے ہیں، آرام سے تو تم سوئے ہو۔ یعنی دنیا میں انسان سویا، جب مرے گا تو آنکھ کھل جائے گا۔ فرمایا ہم نہیں سوئے، ہماری تو آنکھیں کھل گئی، آنکھیں کھلا، تم سوئے ہوئے ہو، تم بیدار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور فرصت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عقل کو اللہ کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم برحمتہ یا